الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جب بات کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کس چیز کے بارے میں بات کی جائے تو ٹو بی ویری آنیسٹ بہت سارے ٹاپک ذہن میں چل رہے تھے، لیکن پہلے ایک کا سوچا، پھر دوسرے کا سوچا، پھر تیسرے کا سوچا، اور فائنلی تینوں میں سے کوئی ایک بھی پریپیئر نہیں ہو سکا۔ تو بہرحال اللہ سے مدد مانگ کے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے الفاظ نکلوا دے جو ہم سب کے لیے خیر کا باعث ہوں اور ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکیں۔ ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی، ہم لوگ جب سفر کرتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ جب ہم جاتے ہیں تو اکثر ایئرپورٹ کیا ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اسپیشلی وین یو آر ٹریولنگ ود ایمریٹس۔ تو ٹرمینل 3 پہ جب ہم جاتے ہیں تو ٹرمینل 3 جو ہے بہت خوبصورت ہے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ آپ ٹرمینل 3 میں پہنچے اور ایئرپورٹ پہ پہنچے اور وہاں پر آپ کو بہت سی خوبصورت چیزیں نظر آ رہی ہیں، ڈیکوریشن بہت اچھا ہے، کارپیٹ بہت زبردست ہے، انوائرمنٹ بہت اچھا ہے، ڈیوٹی فری اویلیبل ہے، کھانے کی چیزیں اویلیبل ہیں۔ تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو خاص طور پہ پہلی دفعہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں یا پہلی دفعہ جب ٹرمینل 3 پہ پہنچتے ہیں تو وہ اس سے اتنے زیادہ انسپائرڈ ہوتے ہیں کہ یار کیا زبردست جگہ ہے، خوبصورت ہے، رائٹ؟ ہر بندہ اٹریکٹ ہوتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر ہم وہاں پہ ہوتے کتنے عرصے کے لیے ہیں؟ اگر ٹرانزٹ فلائٹ ہے تو یوزلی 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کے لیے وہاں ٹھہرتے ہیں، اس کے بعد ہماری اگلی فلائٹ ہوتی ہے اور ہم اس پہ چلے جاتے ہیں۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ یہ اتنی زبردست جگہ ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں یہاں پر ہم ایک کمرہ بنا لوں اور میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں ایئرپورٹ پہ ساری زندگی گزاروں گا۔ تو ایسے شخص کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہیز لاسٹ اٹ، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ ایئرپورٹ جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ کیسے رہ سکتا ہے انسان اتنی دیر کے لیے۔ اور جب آپ اسے کہیں گے یار خیریت ہے نا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہاں پہ کمرہ بنا اتنا ٹائم کیسے گزارو گے؟ تو ہم لوگ اسے کیا کہیں گے کہ بڑا ہی بیوقوف انسان ہے، بڑا ہی بیوقوف انسان ہے، بڑا جاہل انسان ہے کہ یار ٹھیک ہے خوبصورت جگہ ہے لیکن اتنا ٹائم کیسے، ساری زندگی کیسے گزار سکتے ہو ایئرپورٹ پہ تم؟ اور وہ جو ہوگا جب آپ اس کو کہیں بیوقوف ہیں تو وہ آپ کو کیا کہے گا کہ تم بڑے بیوقوف انسان ہو، تمہیں نظر نہیں آتا کہ اتنی ساری لگژریس چیزیں ہیں یہاں پر، اتنا زبردست انوائرمنٹ ہے، سب کچھ اویلیبل ہے، تو اس میں کیا غلط بات کیا ہے، یہاں رہ سکتے ہیں۔ تو وہ کیا ہوگا کہ جو شخص حقیقت کو سمجھتا ہے وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ دیکھو خوبصورت جگہ ضرور ہے لیکن اصل میں یہ تمہاری منزل نہیں ہے، ابھی فلائٹ کال ہوگی، اناؤنس ہوگی، فلائٹ میں بیٹھنا ہے اور اپنے گھر پہ چلے جانا ہے۔ تو عقل مند انسان کو سمجھائے گا اس کو، تو وہ یہ کہے گا کہ نہیں آگے گھر سے جانے کا مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے تو یہی خوبصورت لگ رہا ہے اور میں بس یہیں پہ رہوں گا۔ تو ہمارا جو معاملہ ہے وہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، ہماری زندگی کا جو معاملہ ہے وہ بھی ایسا ہی ہے۔ ہماری زندگی بھی کیا ہے؟ ایک سفر ہے، ایک سفر ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی نے بھیجا ہے اور ہم نے واپس کدھر جانا ہے؟ اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو ہماری بھی اصل میں یہ دنیا جو ہے وہ منزل نہیں ہے۔ ہم میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا کی خوبصورتی سے اتنے اوور انسپائرڈ ہیں کہ وہ اس دنیا کو ہی حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں۔ اس دنیا کی خوبصورت بلڈنگز، خوبصورت باغات، خوبصورت روڈز، خوبصورت سسٹم، اس دنیا کی ٹیکنالوجی، اس دنیا کا گلیمر، اس دنیا میں اچھی خوشبو، مردوں کے لیے خوبصورت عورتوں کے لیے خوبصورت اور ہینڈسم مرد، انہی چیزوں کو لوگ حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں اور اس طریقے سے ہم زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں کہ بس ہمیشہ کے لیے ہم نے یہیں پہ رہنا ہے۔ جیسے ایئرپورٹ پہ فلائٹ کال ہوگی اور ساتھ ہی کیا ہوگا کہ اپنی منزل کی طرف وہ شخص چلا جاتا ہے، اسی طریقے سے ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری بھی فلائٹ جو ہے وہ کال ہوگی اور ہم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اور اس دنیا میں ہم جو آئے ہیں ہم ریٹرن ٹکٹ لے کر آئے ہیں، ہم ون وے ٹکٹ لے کر نہیں آئے۔ ہم لوگ جب دنیا میں آ رہے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے آنے کا وقت بھی مقرر کر دیا تھا اور ہمارے جانے کا وقت بھی مقرر کر دیا تھا، اور بیچ میں یہ جو ٹرانزٹ ٹائم ہے، جو ایئرپورٹ والا ٹائم ہے، اس میں اگر ہم اس بیوقوف شخص کی طرح اس دنیا کو یہ حقیقت سمجھ بیٹھیں گے اور اس دنیا میں ہی اپنا سارا فوکس لگا دیں گے، اس دنیا کے اندر ہی ہم لوگ
اگر یہ کرتے رہیں کہ بس یہیں پہ ہی ہم نے اپنے آپ کو بہترین بنانا ہے اور ہماری جو اصل منزل ہے جب موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے، اگر اس کے لیے ہم نے تیاری نہیں کی، اس کے اوپر فوکس نہیں کیا، تو ہم بھی اسی بے وقوف اور جاہل انسان کی طرح ہوں گے جس نے اپنی عقل کو استعمال نہ کر کے اس ٹیمپریری ٹائم کو ہی حقیقت سمجھا اور آنے والی زندگی کو بھلا دیا، اور حقیقت میں وہ نقصان کا سامنا کرے گا۔ اب دنیا کی زندگی جو ہے وہ کتنا وقت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ اس کی حقیقت بھی بیان فرمائی اور اس کی ڈیوریشن بھی بتائی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اٹس این illusion، یہ ایک دھوکہ ہے۔ ہمیں وقتی طور پہ جو لگ رہا ہے یہ ایک خواب کی طرح ہے، کہ جیسے انسان رات کو سوتا ہے تو خواب میں جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جس وقت خواب میں جو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ اس وقت ہمیں بالکل ریئل لگ رہا ہوتا ہے، اس وقت ہمیں بالکل حقیقت لگ رہی ہوتی ہے، ہمیں یہ نہیں لگتا کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں۔ اور کئی خواب تو ایسے ہوتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ خواب تھا، جب آنکھ کھلتی ہے تو انسان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ خواب تھا۔ اسی طریقے سے جس دن موت آئے گی، ملک الموت ہماری روح قبض کرنے آئیں گے اور ہماری آنکھ کھلے گی تو ہمیں یوں لگے گا ہم جو دنیا کی زندگی میں تھے وہ ایک خواب کی طرح تھا۔ اور جیسے فلائٹ ادھر کال ہونی ہے، ہمارے جانے کا بھی وقت آ جائے گا، ملک الموت ایک دن آئیں گے، ہم سب کی روح قبض ہونی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی شخص بھی یہاں پر ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، ہر ایک نے اس جہاں سے چلے جانا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جس وقت ہماری روح قبض ہو رہی ہوگی اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ کیا اس وقت بھی ہمارے لیے ہماری گاڑی امپورٹنٹ ہوگی؟ کیا اس وقت بھی ہمیں اس چیز کی فکر ہوگی کہ میرے گھر کے پردے کیسے ہیں، میرے گھر کا کارپیٹ کیسا تھا، میں نے گھر کی صفائی کرائی کہ نہیں کرائی؟ کیا اس وقت بھی ہمیں یہ فکر ہوگی کہ میرے بچے اسکول گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ کیا اس وقت بھی یہ فکر ہوگی کہ میری جاب میں جو میرے کام پینڈنگ ہیں وہ سارے پورے ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ جس وقت ہمیں ہماری روح قبض ہونے والی ہوگی، ملک الموت آئیں گے، اس وقت ہمیں دنیا کی کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی۔ اور جو ایمان والے ہیں جب ان کی روح قبض کی جائے گی تو ان کی روح قبض کرنے کے لیے روشنی کے فرشتے آئیں گے، اور وہ جہاں تک ان کی نظر جائے گی ان کو روشنی نظر آئے گی، اور ایسے اس کی روح نکلے گی اس کے جسم سے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ اس طریقے سے جیسے کہ ایک مشکیزے میں سے پانی آسانی سے نکل جاتا ہے۔ آپ مشکیزے کو یوں کریں تو پانی کیا ہوتا ہے؟ بالکل آرام سے فلو کر کے باہر آ جاتا ہے۔ اور جب فاسق اور فاجر کی روح قبض کی جاتی ہے، جو گناہگار ہوتا ہے، جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس شخص کی جب روح قبض کی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ ایسے ہے کہ جیسے ایک جھاڑی میں اون پھنسی ہوتی ہے اور اس کو کھینچ کے نکالا جائے، جس مشکل سے وہ اس میں سے نکلتی ہے، اس طریقے سے ایک فاسق اور فاجر کی روح اس کے جسم سے نکلے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو نیک لوگوں میں شامل کرے اور ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کی روح آسانی سے ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے کہ آخری وقت میں ہماری زبان پہ کلمہ جاری ہو۔ تو زندگی کیا ہے؟ بہت تھوڑی ہے۔ ایک تو کیا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دھوکہ ہے، دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ بہت تھوڑی ہے۔ قیامت کے دن جب سوال کیا جائے گا کہ دنیا میں کتنا عرصہ رہے تو کیا جواب ہوگا؟ ما لبثوا غیر الساعہ، کہ ہم دنیا میں ایک پل سے زیادہ نہیں رہے، ایک پل سے زیادہ نہیں رہے۔ اس ایک پل کو ہم اگر اپنی خواہش کے مطابق گزاریں گے تو قیامت کے دن اور آنے والی زندگی میں ہم نقصان میں ہوں گے۔ اگر اس ایک پل کو ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ گزار دیا تو انشاءاللہ ہمارا جو آنے والا گھر ہے، جو ہمارا اصل گھر ہے، اس میں ہم لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو دنیا کی زندگی میں ہم نے کیسے رہنا ہے؟ جیسے مسافر، ایک مسافر ہوتا ہے۔ ایئرپورٹ کی ایگزامپل بھی کیا ہوتا ہے؟ جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کتنا سامان اپنے ساتھ رکھتے ہیں؟ ایک سوٹ کیس، دیٹس اٹ۔ اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا نا۔ کبھی ہم نے کہا کہ ہم سفر کے لیے جا رہے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں میں اپنی گاڑی بھی ساتھ رکھ لوں، گھر بھی ساتھ رکھ لوں، کھانے پینے کے سارے سامان رکھ لوں، آلو پیاز ٹنڈے سب کچھ ساتھ لے کے چلو۔ نو، وی ڈونٹ ڈو اٹ، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سفر ہے اور سفر میں ہم اپنا سامان اتنا ہی رکھتے ہیں جتنا ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کی زندگی بھی ہمارے لیے سفر ہے۔ دنیا کی زندگی میں بھی ہم نے کھانا کھانا ہے، کپڑے پہننے ہیں، گھر بنانا ہے، گاڑی رکھنی ہے، لیکن اتنی جتنی ہماری ضرورت ہے۔ ہمیں دنیا کی زندگی میں ان چیزوں کی ریس میں نہیں لگنا، ہمیں دنیا کی زندگی میں اس ریس میں نہیں لگنا کہ میرے کپڑے سب سے خوبصورت ہونے چاہیے، کیونکہ میں جب لوگوں کے بیچ میں جاؤں تو لوگ میرے تعریف کریں کہ یار یہ کپڑے بڑے زبردست پہنتا ہے۔ ہمیں اس ریس میں نہیں لگنا کہ ہماری گاڑیوں کا کمپٹیشن چل رہا ہو کہ میرے دوستوں میں میری گاڑی سب سے بہتر ہونی چاہیے تاکہ میرے دوست جو ہے وہ میری تعریف کریں کہ اس کے پاس سب سے اچھی گاڑی ہے۔ اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھا گھر،
اچھی گاڑی اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن فرق کیا آتا ہے کہ جب ہم ان چیزوں کی ریس میں لگ جاتے ہیں، جب ہم ان چیزوں کو دکھاوے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، جب ہم لوگوں کے درمیان اس لیے یہ کام کرتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریفیں کریں، پھر مہنگا چھوڑ کے کیا سستی چیز بھی ہمارے لیے وبال بن جاتی ہے، سستی چیز بھی ہماری ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ صحابہ میں بھی مختلف قسم کے صحابہ تھے، سارے فقراء صحابہ نہیں تھے۔ اکثر ہمارا ایک امپریشن ہے کہ صحابہ جو تھے بس وہ اسٹرگل ہی کرتے رہتے تھے اور ان میں سے کوئی مالدار نہیں تھے اور بس پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے، ایک ہمارا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے۔ صحابہ میں فقراء صحابہ بھی تھے اور بڑے امیر صحابہ بھی تھے، بہت اعلیٰ کپڑے پہننے والے بھی تھے اور بالکل سادہ کپڑے پہننے والے بھی تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسر، سب سے بڑے مفسر کہلاتے ہیں، قرآن کے مفسر بھی تھے، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، سارے ٹائٹلز آپ دے دیجئے۔ لوگ ان کے پاس اتنا علم تھا کہ لوگ اس وقت کے صحابہ اور اس وقت کے لوگ ان سے فتوے لیا کرتے تھے۔ اور حدیث کے اعتبار سے جو ٹاپ 6 صحابہ ہیں جن سے احادیث مروی ہیں ان میں بھی شامل ہیں۔ سب سے پرومیننٹ نام کے سب سے زیادہ احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہیں، اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، پھر اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس، ٹاپ 6 صحابہ جن سے احادیث، میکسیمم احادیث جو مروی ہیں ان میں ان کا نام آتا ہے۔ اب اتنا بڑا عالم، فقیہ، مفسر، محدث کپڑے جب پہنا کرتے تھے تو ایک جوڑا جو پہنتے تھے وہ کتنے کا تھا؟ 1000 درہم کا، 1000 درہم کا ایک جوڑا اس وقت کا۔ اب اس وقت کا درہم لگا لیں آپ کتنے کا ہوگا، آج بھی درہم اگر ہم لگا لیں، یہاں کا ہی درہم لگا لیں تو اپروکسیمیٹلی 40,000 بنتا ہے، تقریباً 35-40,000 روپے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت کا لگا لیں تو کہیں لاکھوں روپے میں بن جائے گا، لیکن کیا تھا؟ پہنتے تھے۔ اب کوئی ہم میں سے کیا کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ تو اسراف ہے، اچھا کپڑا اسلام میں پہننا منع ہے، یہ تو بہت زیادہ خرچہ کر دیا۔ اب مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ایک فیس بک جب میرا ایک کلپ اپلوڈ ہوا تو اس میں نے شاید کوٹ پہنا تھا، اکثر کلپس میں اپر پہن کے کرتا ہوں، تو کسی نے نیچے میسج لکھ دیا کہ تم مولوی لوگوں کو جو ہے وہ خود تو تم مہنگے مہنگے کپڑے پہنتے ہو اور لوگوں کو تم سادگی کا درس دیتے ہو۔ تو اس میں حیرانگی کی بات یہ تھی کہ پہلی بات یہ کہ اس کپڑے کو دیکھ کے پتہ کیسے لگا کہ مہنگا کپڑا ہے، صاف کپڑا پہننے کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ مہنگا ہی ہوگا۔ ہم یہ بھی ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ اب جب اسلام میں آپ آئیں گے نا تو آپ نے مفلس اور بالکل پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آپ چلیں گے، یہی تقویٰ ہے۔ یہ بھی بڑی مسکنسیپشن ہے، یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، حلال طریقے سے دیا ہے، تو آپ اس وقت پھٹے پرانے کپڑے پہنے، پھٹے پرانے جوتے پہنے، یہ کوئی اسلام نہیں ہے، کوئی تقویٰ نہیں ہے۔ بہرحال تو ابن عباس رضی اللہ عنہ جو تھے اتنے بڑے عالم مفسر، لیکن کپڑا کتنے کا پہنتے تھے؟ 1000 درہم کا، رائٹ۔ کسی نے کوئی ان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی آپ نے اتنا مہنگا کپڑا کیوں پہنا۔ اسی طریقے سے دوسری طرف عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، خلیفہ وقت، لیکن کپڑا پہنتے تھے کیا ہوتا تھا؟ پیوند لگے ہوئے، رائٹ۔ لک ایٹ دا اسٹیٹس آف عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، لیکن کپڑا کیا پہن رہے ہیں؟ پیوند لگے ہوئے۔ ایک دفعہ جمعے کا خطبہ دینے کے لیے آئے اور خطبہ دینے میں دیر ہو گئی، تو جب خطبہ دینے کے لیے پہنچے تو لوگ ایک دم حیران تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ لیٹ ہو گئے، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ خود جو تھے وہ اس اعتبار سے بڑے سخت تھے کہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن لیٹ پہنچے تو وہ تنبیہ کر دیتے اس کو۔ تو لیٹ ہو گئے ایک دن، تو جب پہنچے تو ممبر پر خطبہ دینے لگے تو لوگوں سے کہا کہ آج میں دیر سے پہنچا ہوں اور مجھے دیر اس وجہ سے ہو گئی کہ میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے اور میں نے آج دھویا تھا اور اس کو خشک ہونے میں وقت لگ گیا، اس وجہ سے مجھے آج دیر ہو گئی۔ اور لوگوں نے جب دیکھا انہوں نے جو جوڑا پہنا تو اس کے اوپر پیبند لگے ہوئے تھے۔ اب یہ عمر بن الخطاب ہے رضی اللہ عنہ، یہ بھی ہمارے پاس ایگزامپل موجود ہے۔ اسی طریقے سے ابو ذر رضی اللہ عنہ، another example، وہ کیسے تھے کہ سادہ سا گھر تھا ان کے پاس بالکل۔ ایک مرتبہ ایک شخص ان کے گھر میں داخل ہوا اور ان سے پوچھنے لگا کہ ابو ذر آپ کے گھر کا سامان کدھر ہے؟ تو گھر میں داخل ہوئے، گھر میں سامان ہی کوئی نہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں میرا ایک اور گھر ہے، تو میں جو اچھا سامان ہوتا ہے نا میں اس گھر میں بھیج دیتا ہوں۔ تو وہ سمجھ گیا، انہوں نے کہا کہ اچھا لیکن کچھ اس گھر میں بھی رکھ لیتے آپ، اس گھر میں بھی کوئی سامان رکھ لیتے۔ انہوں نے کہا میں اس گھر میں رکھ لیتا لیکن اس گھر کا مالک مجھے زیادہ عرصہ یہاں پہ رہنے نہیں دے گا، اس لیے میں رکھتا ہی کچھ نہیں ہوں، سو دیٹ از another صحابی۔ کیا ہے تو اس لیے اب فرق کیا ہے کہ ایک طرف
ابو ذر کی ایگزامپل ہے، ایک طرف عمر بن الخطاب کی ایگزامپل ہے، ایک طرف ہمارے پاس عبداللہ بن عباس کی ایگزامپل ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، اسی طریقے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی ایگزامپل. تو ہمارے پاس صحابہ کی زندگیوں میں بہت ڈائیورس ایگزامپلس ہیں ہم، لیکن ایک چیز بڑی کامن تھی. اب اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ آپ اچھا پہن بھی سکتے ہیں، اور آپ اگر بالکل سادہ رہنا چاہیے سادہ بھی رہ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی چوائس بھی ہے. لیکن ایک چیز سب میں کامن تھی، انہوں نے یہ سب جو بھی تھا، جس نے اچھا کپڑا پہنا بھی وہ اس مقصد سے نہیں پہنا تھا کہ لوگوں کو دکھاوت کرنا ہے، اس مقصد سے نہیں کہنا تھا کہ میرا برانڈ اچھا اور تمہارا برانڈ جو ہے وہ سستا ہے، اس مقصد سے نہیں پہننا تھا کہ لوگوں میں کمپٹیشن کرنا ہے یا ریاکاری کرنی ہے، یا ہم نے اس دنیا کی زندگی کو اور دنیا کے مال کو اس کی غلامی کرنی ہے. ہمارے ہاں پرابلم کیا ہوتا ہے، ہم جہاں پہ آ کے مسٹیک کرتے ہیں، ہم فوراً ہر چیز کے غلام بن جاتے ہیں، اور ایسے غلام بنتے ہیں کہ پھر ہمیں اس کے باہر کچھ نظر ہی نہیں آتا. جس کو کپڑے پہننے کا شوق ہوتا ہے وہ پھر ایسا کپڑے پہننے میں گم ہوتا ہے کہ اس کی زندگی صرف کپڑوں کے گرد گھومتی رہتی ہے. ہر وقت صبح شام دن رات پروموشن کون سی لگی ہے، نیا برانڈ کون سا آیا ہے، پرائس کس چیز کی کم ہوگی ہے، کس کی زیادہ ہوگی ہے، فلاں آؤٹ لیٹس پہ اتنے % پروموشن لگی ہے، فلاں آؤٹ لیٹس پہ پروموشن ختم ہوگی ہے. اب ساری زندگی کپڑوں کے اوپر ہی فوکس کر دی. جس کو گاڑی اچھی رکھنے کا شوق ہوا اس نے اپنی ساری زندگی گاڑی پہ فوکس لگا دیا، صبح سے لے کے رات تک بس گاڑیوں کی ڈسکشن چل رہی ہے. دیٹ بیلنس از سم تھنگ وچ وی مس آؤٹ. ہمارے اسلام میں جو خوبصورت بیلنس ہے، ہم جب اس بیلنس کو مس آؤٹ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ حقیقت میں ہم ایگزیجریشن کی طرف چلے جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، حلال طریقے سے کمائیں، حلال چیز پہ خرچ کریں، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کی اطاعت موجود ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت موجود ہو زندگی میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں کرنے کے لیے کہا وہ سب آپ کرتے رہیں. ان کے ساتھ ساتھ آپ اچھا کھانا کھائیں، اچھا کپڑا پہنیں، اچھی گاڑی رکھیں، اچھا گھر رکھیں، ایبسولوٹلی نو پرابلم، آپ کریے. لیکن اپنی زندگی کو صرف اس پہ فوکس نہیں رکھنا. دیٹس واٹ از پرائرٹائزیشن. ہم جب اپنی پرائرٹیز کو میس اپ کر دیتے ہیں نا، پھر ہمارے لیے زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کتنی ہے، ما لبثوا غیر ساعہ، ایک پل ہے. آخرت کی زندگی ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. سو دیٹ مینس کہ اگر ہم اس کو ایگزامپل سے سمجھ لیں کہ 99% فار ایگزامپل آخرت کی زندگی ہے اور 1% دنیا کی زندگی ہے، تو ایفرٹ کتنی ہونی چاہیے ہماری زندگی میں؟ جو فوکس ہونا چاہیے وہ بھی ایسے ہونا چاہیے نا. جو پرائرٹائزیشن کا کانسیپٹ ہے کہ ہر چیز کو اتنی ہی، اسے کہتے ہیں اس کو اتنا ہی ٹائم دو، اس کے اوپر اتنی ایفرٹ کرو جتنی اس کی اوقات ہے. دنیا کی زندگی کیا ہوگی 1% فار ایگزامپل، آخرت کی زندگی 99%. ہم کیسے کام کرتے ہیں؟ آخرت کی زندگی کے لیے ہمارا ٹوٹل ٹائم کتنا ہوتا ہے 1%، اور دنیا کی زندگی کے لیے 99%. سو ہمیں اپنی پرائرٹیز کو چینج کرنا ہے. ہمیں اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے اپنی انرجیز، اپنا وقت اور اپنے ریسورسز کو زیادہ کرنا ہے. ہم دنیا کی زندگی میں سے کٹ آف کر کے ہمیں اللہ کی اطاعت میں وقت زیادہ گزارنا ہے. اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں میک شور کرنا ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے. اگر ہم قرآن نہیں پڑھتے تو ہم نے میک شور کرنا ہے کہ ہم نے ہر روز قرآن پڑھنا ہے. اگر ہم دین کا علم نہیں سیکھتے تو ہمیں اپنی زندگی میں اس چیز کو امپورٹنس دینی کہ ہم نے ہر روز دین کا کچھ نہ کچھ علم ضرور سیکھنا ہے. اگر ہم ان سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ ایک مسلمان کی جو بیلنسڈ لائف ہے، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی ایک مطمئن زندگی دے گا، دنیا میں بھی ایک مطمئن زندگی دے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اچھا خاتمہ کرے گا، کیونکہ زندگی کا فوکس اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت تھی. اس اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ نے اگر آپ کو نعمتیں دے دیں تو نور علی نور، یہ اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی رحمت ہے، ھذا من فضل ربی. لیکن اگر دنیا کی چیزیں اور دنیا کی خواہشات میں کوئی تھوڑی کمی ہو بھی گئی تو دیٹس اوکے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اصل گھر نہیں ہے ہمارا، اصل گھر کیا ہے؟ آخرت ہے. تو اپنے فوکس کو آخرت کی طرف شفٹ کرنا، اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اگر مل جاتا ہے، نعمتیں ہیں، تو ان کو حلال طریقے سے استعمال کرنا، حلال طریقے سے ان کو انجوائے کرنا، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. تو بیلنس کریٹ کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا یقین عطا فرمائیں کہ ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. کیونکہ ہمیں یقین بھی نہیں ہوتا، ہمیں یوں لگتا ہے کہ نہیں ہم نے نہیں جانا، باقی سارے چلے جائیں گے. اپنے علاوہ ہم سب کو جو دنیا سے بھیجنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ ہم نے بھی چلے جانا ہے، ایک دن ہم نے بھی اس کو چھوڑ دینا ہے. اس دنیا میں اگر مسافر کی طرح رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب انسانوں میں شامل کرے گا.